وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 145 میں سورۃ نوح آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا. کلمت مما کیونکہ میم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت خطیئاتہم حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد حرف الطو ہے اور طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو منہ پھلا کے اور بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ مد کا علامہ ہے تو یہاں مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کیونکہ تا اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت اغرقو حرف الغین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے، اور غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فادخلوا یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فادخلوا. کلمت نارا یہاں نون ہے، نون حروف الترقیق میں سے ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم نون کو اور مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. لیکن کیونکہ را پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. نارا. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من میم حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. لہم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے. کلمت دونی دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دونی. کلمت دونی کے آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ کے لام کو مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. دون اللہ. کلمت انصارا یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الصاد ہے. صاد حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. لیکن کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. انصارا.
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. کلمت قال یہاں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. قال. کلمت نوح کے آخری میں حرف الحا ہے، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الرا ہے. کلمت ربی، را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نوح الربی. کلمت تذر، حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت الارض، یہاں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ہم حرف الضاد کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت الکافرین، یہاں را کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت دیارہ، یا پہ تشدید ہے تو ہم تشدید ظاہر کریں گے، اور یا کو اور مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، لیکن را کو اور مد الف کو یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. کلمت ان تذرہم، یہاں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان تذرہم. کلمت یضلو، یہاں حرف الضاد ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یلدو، یا پہ زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. یلیدو. کلمت یلیدو کے آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو لیکن اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فاجرن، را پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الکاف ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. فاجرن کفارا. کلمت کفارہ میں فا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر فا کو پڑھیں گے، آخری میں را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. کلمت اغفر، یہاں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، با کے بعد حرف الغین پڑھیں گے. غین پہ جزم ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے اور ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت لوالدیہ، یہاں یا پہ تشدید ہے وہ بھی زبر کا تو ہم تشدید ظاہر کریں گے. کلمت لیمن، یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وَلِمَن دَخَلَ. کلمت دخل، دال پہ اور خا پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت بیتیہ، یہاں تا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. کلمت مؤمنن، یہاں نون پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الواو ہے، واو حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مؤمنا وللمؤمنین. کلمت تزدی،
حرف تا پہ زبر ہے اور زے اور دال کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الظالمین حرف الضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے، اور اس پہ کھڑا زبر ہے، مطلب یہاں مد الف ہے، اور کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم وہ کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ الظالمین۔ کلمت تبارا با کو اور مد الف کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، لیکن را کو اور مد الف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ تبارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔